حسن لغیری یہ اصطلاح جو ہے نا جدید اصطلاح ہے، یعنی ہمارے جو سلف صالحین تھے نا خیر القرون کے، اس دور میں یہ اصطلاح ہمیں ملتی نہیں، صرف امام ترمذی کے عمل سے لوگوں نے کوئی استدلال کیا ہے کہ وہ حسن لغیری روایت کو بھی قائل تھے۔ تو اب یہ جو ہماری اصول کی کتابیں ہیں نا، اصول حدیث کی، چاہے وہ امام شافعی کی کتاب و رسالہ ہو، چاہے خطیب بغدادی کی الکفایہ ہو، چاہے وہ حکیم کی معرفت علوم الحدیث ہو، یا مقدمہ ابن صلاح ہو، یہ جتنی کتابیں ان میں حسن لغیری کا ذکر موجود نہیں ہے۔ صحیح اور حسن کا ذکر تو ہے، حسن لغیری کا نہیں۔ اب حافظ ابن حجر اور بعض متاخرین نے جو حسن لغیری کی بات کہی ہے نا، اس کی دو قسمیں، ایک یہ کہ ایک روایت جو ہے وہ آپ نے ابو داؤد کھولی ہوئی ہے نا، مثلا ابو داؤد میں اس کی سند ضعیف ہے، اب یہی روایت جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے دوسرے صحابی سے دوسری سند کے ساتھ، یہ سند حسن لذاتی ہے۔ تو اب ایک جو حسن لذاتی روایت ہے اور ایک دوسری کتاب میں ضعیف ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے، مضمون ایک ہے، الفاظ ایک ہے، معنی ایک ہے، تو پھر یہ جو دوسری روایت ہے وہ بھی حسن لغیری بن جاتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اسے تو میں بھی صحیح مانتا ہوں، اس کو تو ظاہر ہے کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکے گا کہ بھائی جب ایک بات ثابت ہو گئی ایک سند سے، تو اگر دوسری سند ضعیف بھی ہے تو وہ اس کے ساتھ مل کے قوی ہو جاتی ہے۔ ایک حسن لغیری وہ ہے جس کی ہر سند ضعیف ہے، جس سند کو بھی ہاتھ ڈالے وہ ضعیف، جس کو بھی ہاتھ ڈالے وہ ضعیف، تو یہ ساری ضعیف روایتیں مل کر، چاہے ان کا ذوف چھوٹا تھوڑا بھی ہو ضعیف، راوی جمہور کے نزدیک ضعیف ہے، سند مرسل ہے، سند منقطع ہے، راوی مدلس ہے، عام سے روایتیں جو کچھ بھی ہے، ساری روایتیں مل کر بھی ضعیف ہی رہتی۔ یہ صحیح موقف ہے، اس بارے میں 3 مضمون میں شائع کر چکا ہوں، منامہ الحدیث حضروں میں 3 تحقیقی مضمون شائع کر چکا ہوں، ان کی کوئی جواب نہیں ہے۔ ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا مرزائیوں کی ایک دلیل، مرزائی کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر گزار کے فوت ہو گئے، اور میں جو ہے ہر نبی کے بعد دوسرا نبی جو ہے وہ اس کی آدھی عمر ہوتی ہے پہلے نبی کی نسبت، تو میں جو ہے وہ 60 سال کی عمر پر فوت ہونے والا ہوں۔ یہ روایت تو اس میں موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں، بہت سی کتابوں میں موجود ہے، طبقات الرسال وغیرہ میں۔ خبیب احمد نام کا ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہی ہے بیچارہ، ایک عام آدمی ہے، اس نے ایک مضمون لکھا تھا جسے ہم نے الحدیث میں حضروں میں شائع کیا تھا، اس میں اس نے اس حدیث کی بہت سی سندیں اکٹھی کر کے سب پر جرح کر دیے، یہ بھی ضعیف ہے، اس میں فلان راوی ضعیف ہے، اس میں وہ پتہ نہیں محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان ضعیف ہے، اس میں سند مرسل ہے، اس کی سند مرسل ہے، فلان۔ تو میں کل سوچ رہا تھا کہ یہ تو پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ضعیف جمع ضعیف مل کر حسن لغیری بن جاتی ہے، حجت بن جاتی ہے، ان کے اصول پر تو یہ حسن لغیری بن گئی، حجت بن گئی۔ اب تو ظاہر ہے کہ خبیب صاحب اور اس کی پارٹی والوں کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ بھائی یہ تو روایت اب جمع تفریق کر کے حسن لغیری بن گئی، حجت بن گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، ضعیف روایت ضعیف ہی رہتی ہے، ضعیف جمع ضعیف ہوتا ہے، کچھ بھی فائدہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے کوئی حافظ ابن حجر نے کسی نے اس بارے میں نرمی برتی ہے تو یہ ان کا تساہل ہے، ان کی یہ غلط بات ہے، غلط بات میں کسی کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو صحیح بات ہے اس کی جو ہے وہ اس کو اپنانا چاہیے۔